بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، نامور شاعر اور نہایت معاملہ فہم انسان تھے۔ ایک بار وہ مکہ تشریف لے گئے تو مشرکین نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اتنا گمراہ کیا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے ڈر کر کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کے کلام کا کوئی حصہ سن نہ لیں اور وہ کلام ان پر اثر نہ دکھا دے۔ حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے متواتر سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ کی کوئی بات سنوں گا نہ آپ سے بات چیت کروں گا۔ میں جب صبح کے وقت مسجد حرام گیا تو میں نے کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دی۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ اپنا دین پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ آتا ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مطلع نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے عصا میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلہ والوں نے ان کی بات نہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اہل دوس کو ہدایت عطا فرما۔ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔